السوال الثانی عشر، السوال الثانی عشر، 12واں سوال۔ قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، یستحل دماء المسلمین، وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا، ان کے اموال کو لوٹنا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا اس کو جائز سمجھتا تھا۔ وکان ینسب الناس کلہم الی الشرک، اور تمام لوگوں کی طرف وہ شرک کی نسبت کیا کرتا تھا، اور سلف کو وہ گالیاں بکتا تھا۔ فکیف ترون ذلک، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وَهَلْ تُجَوِّزُونَ تَكْفِيرُ أَهْلِ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُ الْقِبْلَةِ، کیا تم بھی جائز سمجھتے ہو اہل سلف کی تکفیر، مسلمانوں کی تکفیر اور اہل قبلہ کی تکفیر کو؟ ام کیف مشربکم، یا تمہارا اس کے بارے میں کیا مشرب ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ جی سوال سمجھ میں آیا؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ مسلمانوں کے خون کو حلال اور ان کے مال کو لوٹنا جائز سمجھتا تھا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنانے کا قائل تھا اور سلف کو گالیاں بکتا اور اپنے سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتا تھا، تم بتاؤ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا تم بھی اس طریقے سے اہل قبلہ مسلمان اہل سلف کے بارے میں تکفیر کے قائل ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، یا تمہارا اس معاملے میں کیا مشرب ہے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب دیکھیں، جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لینا، پھر بات سمجھ میں بھی آ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ دنیا کا اصول ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب رائے قائم کرنی ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو اس کی کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں، یا تو سن کر رائے قائم کی جاتی ہے یا پڑھ کر، یا تو سن کر رائے قائم کی جاتی ہے یا پڑھ کر۔ سن کر رائے قائم کرنا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو سنا ہوتا ہے جس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، خود اس کو براہ راست، آپ نے اس کو براہ راست سنا ہے، آپ نے ایک رائے قائم کی اس کے لیے، یا تو آپ نے سنا ہوتا ہے کسی غیر سے اس کے بارے میں، پھر اس کے خلاف آپ کی ذہن میں کوئی رائے قائم ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے سننے سے، یا تو سننا ہوتا ہے صاحب شخصیت سے، یا سننا ہوتا ہے کسی غیر سے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک طریقہ ہے۔ نمبر دو، کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے پڑھ کر۔ اب اس کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو آپ نے خود براہ راست جس شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہو اس کی کتابوں کو پڑھا ہے، یا آپ نے اس کے بارے میں کسی اور کی کتاب میں پڑھا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو رائے قائم کتنی طریقے سے ہوتی ہے؟ دو طریقے سے، یا تو سن کر ہوتی ہے یا پڑھ کر ہوتی ہے۔ سننے کے بھی دو طریقے ہیں اور پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر میرے پاس اخبار آیا، اکبر نے آ کر کہا کہ امین آپ کے بارے میں اس طرح بولتا ہے، اس طرح وہ کرتا ہے۔ میں کہا امین تو بڑا شرارتی ہے گا، یہ تو صحیح بندہ نہیں ہے گا۔ اب میں نے امین کے بارے میں رائے قائم کر لی۔ میں ناراض سے رہ رہا ہوں، امین آیا، امین نے کہا بات کی، میں نے ادھر کو رخ کر لیا۔ اب میرے دل میں اس کے بارے میں کیا آ چکی تھی؟ بھائی کدورت آ چکی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ اس طرح سے میرے بارے میں کہتا ہے۔ امین نے محسوس کیا، ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، امین نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ نے اکبر کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا میں نے؟ کہ آپ نے اس کو یہ اس طریقے سے باتیں بولی۔ بتا میں نے تو نہیں بولی اس کو، واللہ میں نے نہیں بولی اس کو، قسم اٹھا رہا ہے۔ اکبر کو سامنے پیش کرو، میں ابھی اس کے منہ پر ابھی وہ کر دیتا ہوں۔ ہم اکبر کو بلاتے ہیں، اکبر آ ہی نہیں رہا۔ اب میں کہتا ہوں کہ غلطی ہو گئی، اس نے دیکھو مجھے اس طریقے سے بتایا تھا تو میں نے آپ کے خلاف یہ رائے قائم کی تھی، اب آپ خود آ گئے ہو، آپ نے مجھے صحیح بتا دی ہے، بھائی مسئلہ یوں نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا، اس نے خام خواہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، اب دیکھو میری رائے تبدیل ہو گئی۔ اب کسی کے بارے میں نے رائے قائم کی کسی غیر سے سن کر،
پھر اس کے بارے میں رائے قائم ہو خود اس کو صاحب شخصیت کو سن کر. ٹھیک ہے بھائی دیکھیں ہم سنتے تھے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم سنتے تھے کہ مفتی صاحب جو ہے نا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے بولتے ہیں یہ حضرت کا شیوا ہے، حضرت اس طرح کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہم نے سنی تھی کہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سے بھی حضرت بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس طرح القابات دیتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. یہ بات ہم نے سنی بھی تھی. درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا، دورہ تفسیر ہوتا ہے ہر سال ان کا آخر میں جب سالانہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں بھی شوق ہوا، ہم دورہ تفسیر کے اندر شریک ہو گئے. مفتی صاحب کے تقریباً 40-45 دن مفتی صاحب کے پاس رہے، دورہ تفسیر کیا. ان 40-45 دنوں کے اندر میں نے پورے 40-45 دنوں کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بارے میں کبھی بھی کوئی لفظ نہیں سنا. صحیح. ایک بات رہا حکیم اختر صاحب، اس کا میں خود اس بات کا گواہ ہوں. حکیم اختر صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور غالباً میرے خیال میں ہمارا اس وقت دورہ تفسیر ختم کی ہوئی تھی. لوگوں سے سن کر ہم نے کہا تھا مفتی ظفر علی خان صاحب بڑے سخت آدمی ہیں. وہ مفتی ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ یوں صبح کو جب وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام اور تقی عثمانی اور رفیع عثمانی دونوں بھائی صبح کو اٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے میں تیرے کو شیخ الاسلام بناتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے کو مفتی اعظم بناتا ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کو شیخ الاسلام مفتی اعظم بناتے ہیں. یہ لوگوں نے باتیں مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں یہ بات. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 45 دن جب میں نے ان کے پاس گزارے ہیں، ان 45 دنوں کے اندر میں نے کبھی بھی اس طرح کی بات. آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کے دورہ تفسیر کے جو اسباق ریکارڈ ہے، ابھی بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کا عنوان کسی نے قائم کیا ہوا ہو کہ مفتی ظفر علی خان صاحب کی رائے تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یا ان کے بارے میں اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوتا ہے. یا تو سن کر ہوتی ہے یا اس کو پڑھ کر ہوتی ہے. اب محمد بن عبد الوہاب کا آپ تھوڑا سا پڑھیں اگر اس کو، یہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کی وفات کب ہے. پیدا ہونے کو چھوڑیں آپ، وفات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وفات ہے 1206 ہجری میں. محمد بن عبد الوہاب کی وفات کب ہے؟ 1206 ہجری کے اندر اس کی وفات ہے. اب بات یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب یا وہابیوں نے مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ کیا ہو اور وہاں بیت اللہ کے اندر اس نے استبل بنایا ہو، گھوڑوں کو باندھا ہو، یا وہاں کی عورتوں کو اس نے لونڈی بنا لیا ہو، یا وہاں کے مسلمانوں کا عام قتل کیا ہو، یا جو ہے ان کے اموال کو اس نے لوٹا ہو. یہ ساری چیزیں اگر کی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوا ہے، یہ حملہ یہ کب ہوا ہے. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ بیت اللہ پر جو حملہ ہوا ہے، بیت اللہ پر جو قبضہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے 1221 میں. بعض بریلوی خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ حملہ 1218 میں کسی نے لکھا ہے، 1221 میں، 1218 میں، کہ اس وقت فلاں بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی. تو یہ یعنی تاریخ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے یا تو 1218 یا 1221.
اب کہہ دو کہ اس کی ابتدا 18 میں بھی ہوا تھا اور دوبارہ 21 میں بھی ہوا، 18 میں چھوٹا حملہ ہوا، 21 میں بڑا حملہ ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہے 1218 کے بعد، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب کا انتقال تو کب ہو چکا ہے؟ 1206 میں۔ اور یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا ہے؟ 12 کے بعد۔ اب مسئلہ یہ تھا، محمد بن عبد الوہاب یہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھا۔ مسلک کے اعتبار سے کیا تھا بھائی؟ حنبلی تھا، اپنے وقت کا ایک عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعات، کیونکہ سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اندر آج بھی اگر آپ جو ڈرامے ان کے بن رہے ہیں، اگر آج کل کے ڈرامے بنتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو ہے بدعات دکھا رہے ہوتے ہیں نہیں دکھا رہے ہوتے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی آپ ہمیں منع کرتے ہو کہ یہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، آپ ڈرامہ دیکھو، وہ ارطغرل غازی والا دیکھ لو، سلطنت عثمانیہ والا دیکھ لو، وہ جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ، کتنے ادب کے ساتھ وہ لوگ یہاں ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ادب کا، ہر قوم کے اندر ایک طریقہ ہے گا، ہم انگوٹھے چومتے تو ہمیں، تو ہمیں کہتے ہیں آپ انگوٹھے چومتے تو جو نہ چومنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو بدعات اس وقت تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہ دیکھا کہ یار یہاں پر عرب کے اندر یہاں پر بدعات بہت زیادہ ہیں، اور بالخصوص مدینہ المنورہ کے اندر بہت ساری قبریں جو صحابہ کی ہیں، اہل بیت کی ہیں، ان قبروں کے اوپر بہت سے لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، لوگ کیا بن کے بیٹھے ہوئے؟ مجاور بیٹھے ہوئے، شرک کے اڈے بن چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے خلاف کام کرنا ہے، حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب نے ایک بات جگہ پہ لکھی ہے، ایک درخت تھا، اس درخت کے بھی بارے میں لوگ جاتے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے درخت کے ساتھ اس کے ساتھ کپڑا باندھ کر آتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ اس طرح کے عقیدے ہیں۔ آپ چلے جائیں، بعض درخت ایسے ہیں جس کے اوپر آپ کو بہت ساری ڈوریاں بندھی ہوئی نظر آتی ہیں، لوگ منت اپنی وہ کرتے ہیں، وہاں پر ڈوریاں باندھ کر آتے ہیں۔ آج جدید زمانہ آ گیا نا، تو اب تو تالے لگا کر آتے ہیں لوگ، وہاں پر تالے لگا کر آتے ہیں، صحیح ہے، تو ڈوریوں سے آگے نکل گئے یہ لوگ۔ تو اس دور میں ایسا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے خود یہ کہا کہ یہاں پر بڑا خطرناک ہے، اس درخت کو جا کر خود کاٹا ہے، اور دلیل کے طور پر کہا کہ دیکھو کہ جو چیز شرک کی طرف لے جانے والی ہو نا، اگرچہ وہ چیز جائز بھی ہو تو ایسی چیز کو کیا کر دیا جاتا ہے بھائی؟ اکھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس نے کہا دلیل کے طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، سفر سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، آرام کیا، پھر وہاں سے سفر آپ نے مزید آگے بڑھایا، تو دیکھا کہ بعد میں لوگوں نے اسی جگہ کو آرام کی جگہ بنانا شروع کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے کے اندر اس درخت کو اکھیڑ دیا، کہا کہ لوگ آج یہاں پر آ کر آرام کر رہے ہیں، لیکن کل کو آ کر یہاں پر لوگ منت مانیں گے، یہاں پر آ کر لوگ مرادیں مانیں گے، یہاں پر آ کر لوگ اس درخت کی پوجا کریں گے، پہلے اس سے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہوں، عمر اس کو یہاں سے اکھیڑ کے پھینک دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب جب پہنچتے ہیں، استلام کرنے کی باری آتی ہے، دور سے استلام کرتے ہیں اور ساتھ میں خطاب کرتے ہیں، اے حجر اسود، تو بھی پتھروں کی طرح ایک عام پتھر ہے، نفع اور نقصان کا تو مالک نہیں ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی استلام نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہی چیز اختیار کی۔ جب آپ کو پتہ ہے انسان شرک اور کفر کے خلاف کام شروع کرتا ہے، بدعات کے خلاف کام کرتا ہے، تو جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ تو مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہاں، البتہ میں یہ کہوں گا کہ اس کام کے اندر اس نے شدت اختیار کی۔ کیا کی بھائی؟ لیکن ہر انسان کے اندر مزاج ہوتا ہے، پر اپنا مزاج ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔
اخلاص کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی برائی تھی. بندے نے کام اپنے اعتبار سے صحیح ایک ہونا چاہیے جس طریقے سے، لیکن اب جب کام شروع کرتا ہے انسان، اس کی تحریک کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جذباتی قسم کے بھی شریک ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے. جی. اب مفتی صاحب نے کہا کہ بھی، باقی حضرات نے کہا کہ بھئی ہمارا مقصد صرف اور صرف احتجاج کرنا ہے، یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں. اندر بھی کچھ ایسے افراد تھے. اب عرب کیا یہ تھا، چونکہ چھوٹی چھوٹی سے حکومتیں ہوتی تھیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن سعود. محمد بن سعود وہ ایک علاقے کا وڈیرا تھا، جیسا آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا یہ ایک علاقے کا یہ خان ہے گا، یہ وڈیرا ہے گا. وہ ایک علاقے کا وڈیرا تھا، خان تھا. اور جو وڈیرے ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمارے ماتحت ایک علاقہ نہ ہو، جتنا بھی ہو سکتا ہم زیادہ علاقے پر حکومت کریں گے. محمد بن سعود نے ایک جگہ پر حملہ کیا، اس کو اپنے قبضے میں کیا. پھر محمد بن سعود کو پر حملہ ہوتا تھا. جی کیا ہوتا تھا بھائی؟ حملہ ہوتا تھا. یہ کبھی ان کے یہ ہار جاتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی یہ جیت جاتا ہے، کبھی وہ ہار جاتا ہے. اس طریقے سے ہوتا. محمد بن سعود کی ملاقات ہو گئی محمد بن عبد الوہاب سے. محمد بن عبد الوہاب نے اس کو کہا کہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر سے شرک اور بدعت ختم ہو جائے. محمد بن سعود نے دیکھا کہ یار وہ غٹ عالم جس کو بولتے ہو آپ لوگ، خطرناک ظالم عالم ہے. تو اس نے کہا کہ بندہ تو بہت اچھا ہے گا. تو اس نے کہا ہم اس طرح ہے کہ آپ حکومت کرنا اور مسلکی طور پر جو ہے ہم اپنا یعنی وہ چلائیں گے. میں آپ کا عالم ہوں اور آپ کو جو افراد چاہیے ہوں گے مذہبی وہ میں آپ کو دوں گا. میرا اور آپ کا گٹھ جوڑ اس معاملے کے اندر ہے، حکومت آپ کی ہوگی، مسلک ہمارا چلے گا. اس نے کہا صحیح. کہا ہم آپس میں کیا کرتے ہیں بھائی، جڑ جاتے ہیں. وہ آپس میں جڑ گئے. اب محمد بن سعود کہیں پر بھی حملہ کرتا یا کچھ بھی کرتا تھا، وہ تو اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا نا. محمد بن سعود جو تھا شروع میں یہ ڈاکو تھا. ایک عرب کے اندر جس طرح ہوتے ہیں خان وغیرہ ڈاکو، یہ یہاں کا علاقے کا بڑا تھا. کبھی اس علاقے کے ساتھ اس کی ہو جاتی، کبھی ان کی ان کے ساتھ ہو جاتی. اس طریقے سے یہ تو عرب کے یہاں بہت پہلے سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا. تو محمد بن سعود کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک مکس ہو گئی، جس کی وجہ سے ایسا ہوا. جب سعودیہ عرب کے اوپر جب حملہ ہوا ہے، یعنی اہل مکہ کے اوپر جب حملہ ہوا اور طائف کے اوپر جب حملہ ہوا ہے، اس وقت اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب اس وقت تک زندہ نہیں تھا، یہ فوت ہو چکا تھا. اب چونکہ انہوں نے جب حملہ کیا تھا ان کے اوپر، اس وقت بھی ظلم ہوا تھا. جب انہوں نے جا کر طائف کے اندر حملہ کیا نا، یہ طائف کے اندر حملہ کیا، طائف کے اندر جا کر حملہ کیا تو بڑا سخت حملہ کیا محمد بن سعود نے. اور مشہور یہ ہو گیا تھا کہ وہابی آ گئے. اس کو وقت وہ ان کو کہتے ہیں محمد بن سعود سے نام ہٹا کر محمد بن عبد الوہاب کا نام چلتا تھا. اس وقت اصل کرنے والا کون ہوتا تھا؟ محمد بن سعود. نام ایک تھے نا دونوں، محمد دونوں کا نام ایک تھا. تو بس اس کی وجہ سے لوگ مغالطے میں آ جاتے تھے. کون آیا؟ محمد بن وہاب آ گیا. کس نے کہا؟ محمد بن سعود آ گیا. پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے گا، یہ محمد بن سعود ہے، یہ محمد بن وہاب ہے گا. تو اسی وجہ سے مغالطے کی وجہ سے لوگوں نے یہی مشہور کیا ہوا ہے. وہ کون تھا بھائی؟ محمد بن عبد الوہاب. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کا انتقال 1206 میں ہو چکا ہے، اور یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ بعد میں ہو رہا ہے. اس زمانے کے اندر کوئی ایسی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنی حقائق کو نہیں وہ کیا جاتا تھا. سنائی باتیں ہوتی تھیں، سن لی، کبھی کس سے سن لی، کبھی کس سے سن لی، اسی کو تحریر کر دیا جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں اگر جو ہے آپ دیکھو اتنا ٹیکنالوجی میں پڑھ رہے تھے ہم، خامسہ کا سال تھا ہمارا. اندازہ لگا اس زمانے کے اندر کتنا پروپیگنڈا ہوا ہوگا، کتنی جھوٹ بولا گیا ہوگا، کیسی رائے کام کر دی گئی ہوگی ایسے شخص کے بارے میں. صحیح ہے بھائی؟ اب چونکہ عرب کے ہاں میں نے بتایا کہ جب حملہ ہوا اہل مکہ، وہ لوگ تو اس چیز کو خفا تو تھے، وہ لوگ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اب حکومت کس کی ہوتی تھی؟
محمد بن سعود. اور وہاں پر امام یا اپنا مذہبی رہنما جو ہوتا تھا وہ کس کا ہوتا تھا؟ محمد بن عبد الوہاب کا ہوتا تھا. اب وہاں محمد بن عبد الوہاب کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کی جو تحریک کے جو علماء باقی تھے انہوں نے، تو اب علماء وہاں کے دیگر جو علماء ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہابی علماء نے یہ سارا کام کیا، یہ وہابی علماء کا کام ہے، یہ وہابی علماء کا کام ہے. یہ چلتے 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 عرب کے ہاں یہ بات پسندیدہ نہیں تھی کہ یہ مکہ پر کیوں حملہ ہوا ہے، طائف کے اوپر کیسے حملہ کیا وغیرہ وغیرہ، مدینہ پر حملہ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں یعنی ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھی. اب یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے یہ کون سے سن میں لکھی جا رہی ہے بھائی؟ 1324 میں. اس میں کیا دیکھنا ہے، اتنا تھوڑی کتاب دکھا رہا ہوں، وہ المحند ہے یہ. 1323 میں احمد رضا خان چلے گیا، صحیح ہے، پوچھنے کے لیے سوالات لے کر، اور 1324 میں المحند آ گئی ہے. فوراً حضرت نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب یعنی المحند کا حسام الحرمین کا جواب دیا ہے. جس طرح یہ جواب ہے، الشہاب الثاقب یہ بھی ایک جواب ہے. احمد رضا خان کو اس میں رگڑا دیا ہے. اور وہابیوں کے بارے میں جو سوالات ہیں تو حضرت نے اس کتاب کے اندر کہا ہے کہ ہم وہابیوں کو صحیح نہیں سمجھتے، وہابی تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہابی تو وہ ہے جنہوں نے مکہ کے اندر کیا کیا تھا، استبل بنایا تھا اور ان کے خون کو اور ان کے مالوں کو جائز سمجھتا تھا، ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا. اب یہ ساری باتیں تھی سنی سنائی. شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ والوں سے سن رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے وہابی بڑے خطرناک تھے اور وہ والی جو تاریخ تھی اس میں مکہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، ایسا تھا ویسا تھا. اب یہ حضرت جو کتاب لکھ رہے ہیں یہ 1325 کے اندر لکھ رہے ہیں، 24-25 کے اندر یہ کتاب شہاب الثاقب لکھی جا رہی ہے. اور محمد بن عبد الوہاب کے انتقال میں نے بتایا اس کتاب سے بھی کتنے سال پہلے، 1206 کتنے سال، تقریباً 120 سال پہلے اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے. شیخ مدنی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس زمانے میں، صحیح ہے. تو جو سنی تھی جیسے بارے میں اس کے بارے میں سنا ہوا تھا تو حضرت نے وہ باتیں لکھ دی. حضرت نے کہا بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، مسلمانوں کو کافر کہتا تھا، ایسا کہتا تھا ویسا کہتا تھا، جیسے کہ سوال کے اندر بتایا گیا. محمد بن عبد الوہاب، اب دیکھو سوال کرنے والے بھی علماء عرب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جو کہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا، ان کے مال کو جائز سمجھتا تھا، ان کی عورتوں کو، ان کی عزتوں کو کیا کرتا تھا، وہ جائز سمجھتا تھا، اور اپنے سلف جو پہلے گزر چکے علماء اور تمام مسلمانوں کو وہ مشرک کہتا تھا. تمہاری ایسے شخص کے بارے میں کہ تو عرب کے علماء بھی یہی سوال کر رہے ہیں. اور اس وقت عرب کے اندر یہ بات مشہور ہے. تو شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اب ایک تو یہ بڑا سخت قلم چلایا اس کے اندر. ایک دوسری کتاب ہے مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے محمد بن عبد الوہاب کی تاریخ کے اوپر، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں. حضرت نے وہاں پر کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں وہ سب غلط ہیں. محمد بن عبد الوہاب خود ایسا نہیں تھا، خود ایسا کیوں؟ اس لیے کہ شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر بھی اس کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا. یہ جو باتیں وہ منسوب کی ہیں محمد بن عبد الوہاب ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، کہاں سے آپ نے پڑھی؟ آپ اس کے زمانے کے بندے نہیں تھے، یا تو آپ نے کسی سے سنی ہوگی یا صاحب شخصیت سے سنا. صاحب شخصیت سے تو ملاقات ہے ہی نہیں شیخ مدنی کی. پھر کسی اور سے سنی ہے، تو جب کسی اور سے سنی جاتی ہے بات تو بات کے اندر صداقت کم ہوتی ہے جتنا مخالفین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں بھائی، علماء عرب نے، احمد رضا کہتا ہے کہ میں چلا گیا ہوں حسام الحرمین پر، میں نے دستخط لے لیے، علماء عرب نے دستخط کر دیے، انہوں نے رائے قائم کر دی جو من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو ان کے کفر اور شک عذاب میں شک کرے وہ بھی کیا ہے کافر ہے. علماء عرب نے لکھا.
اب دیکھو علماء عرب نے ہمارے بارے میں سنا احمد رضا خان کی زبان سے ایک رائے قائم کی، کہا کہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ اب دوسری جب انہوں نے المحنت لکھ کر ہم نے علماء عرب کے سامنے اپنے عقائد سامنے رکھے، انہوں نے جب یہ عقیدے پڑھے، کہا کہ عقیدے تو بالکل صحیح ہے ان کے۔ اب دوبارہ رائے قائم ہو گئی کہ یہ بندے ایسے نہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ان کی رائے قائم کی تھی، اب یہ ایسے ہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ اب دیکھو رائے تبدیل ہو گئی، رائے کیا ہو گئی بھائی؟ تبدیل ہو گئی۔ شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ حضرت کی کتابیں محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں کو پڑھا، کیوں پڑھوں بھائی؟ میں حدیث پڑھاتا ہوں، میرا کام حدیث پڑھانا ہے، میں پورا دن حدیث کی سبق دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جو محمد بن عبد الوہاب کی تاریخوں کو چیک کروں اور یہ کروں؟ میرے اس کے ساتھ کیا تعلق؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں ہے، ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اگر 200 صفحے اس کی کتاب کے پڑھوں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں حدیث کی کتاب پڑھ لوں۔ تو زندگی بھر کبھی بھی اسے نہیں پڑھی، جو سنی سنائی تھی وہ لکھ دی۔ اب مولانا منظور نعمانی صاحب آئے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ بھئی محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہماری شروع میں رائے یہی تھی جو شیخ مدنی والی ہے، لیکن بعد میں نے اس کی کتابیں ڈھونڈی، محمد بن عبد الوہاب کی، اس کے رسائل، اس کی کتابیں، وہ میں نے جب پڑھنا شروع کی، اس کی کتابوں کے اندر میں نے بہت ساری جگہوں پر پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بات میری طرف منسوب کی گئی ہے کہ میں تقلید کا قائل نہیں ہوں، یہ میرے اوپر جھوٹ بہتان ہے، میں چاروں ائمہ کی تقلید کا قائل ہوں۔ کیونکہ یہ جو بات ہے نا، سلف کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اس بات پر مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا تقلید کرنا جائز، یہ بات مشہور تھی، وہ کہتا تھا تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے تھے تقلید، یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے، یا امام شافعی کی کرتے تھے، یا امام مالک کی کرتے، وہ سب کے سب کیا ہے بھائی؟ مشرک ہیں۔ یہ یوں بنا پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب نے کہ میں خود مقلد ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، میں کیوں کسی کو کہوں گا کہ وہ جو تقلید کرنے والے ہیں وہ مشرک ہیں؟ تو یہ میرے اوپر خام خواہ کا ایک بہتان ہے، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے یہ بہتان میری طرف منسوب کیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے اوپر لگنے والے ہر الزام کا کیا دیا ہے؟ جواب دیا۔ اب دیکھو ایک رائے تھی جو کہ لوگوں سے سن کر قائم کی ہوئی تھی، اب ایک رائے جو اس کی کتابوں میں پڑھی، یار وہ تو انکار کر رہا ہے، وہ مان ہی نہیں رہا ان چیزوں کا، تو آپ کہو گے کہ یار بات تو وہی ہے جو صاحب گھر کہے گا نا، گھر والا کہے گا، صاحب شخصیت جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیزیں، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ ایک آدمی کا میں نہیں ہوں قائل، چیز آپ کو نہیں تو ہے، تو میں کس کے مانیں گے؟ آپ صاحب شخصیت کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں جو میری طرف منسوب کی جاتی ہیں، یہ خام خواہ کا مجھے بدنام کرنے کی میرے اوپر بہتان لگائے گئے ہیں۔ ہاں چند اس کے تفردات تھے، وسیلہ کا اس طریقے سے وہ کہتا تھا کہ نہیں، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، وہ اس میں اس کے وہ رائے کو قبول کرتا تھا۔ ہوتا ہے بعض علماء کے اندر، بعض علماء وسیلہ کا وہ کر، تو اس طریقے سے کچھ چیزوں کے بارے میں وہ تھی، باقی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے وہ کتاب لکھی، تو اس کے اندر محمد بن عبد الوہاب کی تعریفیں لکھی اور اس کو بالکل جو ہے صالح شخص قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو ہماری رائے اس کے اندر کیا ہو گئی بھائی؟ تبدیل ہو گئی۔ اب ایک بیچ کی تیسری رائے ہے یہاں پر، جو کہ بریلوی حضرات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بریلوی یہ کہتے ہیں اصل میں دیوبندی جو ہے نا، یہ ہے وہابی، لیکن یہ اپنے عقیدے چھپاتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ جب علماء عرب کو بتانا تھا نا وہابی کیسے ہے، تو شیخ مدنی نے دیکھو کیسے رگڑا دیا ہے، ان کو کہا کہ دیکھو وہابی ایسے ہوتے، یہ ہوتا، وہابی یہ تھا، وہابی تھا، محمد بن عبدالوہاب یہ تھا، یہ تھا، عرب کو علماء کا اچھا یہ تو محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں تو بڑے سخت ہے، تو ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، اتنا سخت طریقہ۔ اور جب جو ہے ہندوستان کے اندر لوگوں کو بتانا تھا نا، تو اس میں جو ہے مولانا منظور نے کہا وہابی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ علماء عرب کو کچھ بات کہتے ہیں، یہاں پر ہندوستان میں کچھ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھو وہاں بالکل اس کے خلاف تھا، یہاں بالکل اس کے حق میں ہے۔ اب یہ جو کہ علماء عرب کو دکھانی تھی کتاب ہمارا اس کے بارے میں، اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے، نہ اس کو برا کہا ہے نہ اس کو اچھا کہا ہے، بیچ میں سے نکل گئے۔ اس میں سے کیا کیا بھی جواب ایسا دیا کہ بیچ میں سے نکل گئے۔ اب پوچھا جا رہا ہے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
تو اب حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صاحب در مختار نے اہل بغات کا لکھا ہے، باغیوں کا لکھا ہے، کہ اہل بغات جو ہوتے ہیں وہ خارج، جس طرح خارجیوں کا حکم ہوتا ہے، وہ ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں سے ایک جماعت نکل گئی ہے، جو حکم اہل بغات کا ہوتا ہے ان کا بھی وہی حکم ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے۔ صحیح ہے بھائی؟ جس طرح قطاع الطریق ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، جو ان کا حکم ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کا وہی حکم ہے کہ یہ اگر مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا، دو وجہ ہوں گی، دو صورتیں ہوں گی، جو تو حق طریقے سے حلال سمجھتا تھا یا ناحق طریقے سے۔ اگر حق طریقے سے ہے اور اسلام کے اندر بھی وہ حق طریقہ ہے، مثال کے طور پر بھائی ان سب کو قتل کرنا وہ کہتا تھا کہ جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب قصاصاً ان کو قتل کرنا ہے، ان لوگوں نے بھی قتل کیا تو قصاصاً قتل کرنا شریعت میں کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ یا ان لوگوں نے زنا کیا ہے، زنا کی سب کو سزا لگائی جائے، اس وجہ سے قتل کر رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اس وجہ سے قتل کرنا چاہیے ان کو۔ یا تو وہ جائز سمجھتا ہوگا لوگوں کا قتل کرنے کو حق طریقے سے یا ناحق۔ حق طریقہ یہ ہے تو اس سے تو آدمی مسلمان ہی رہتا ہے، کافر ناحق طریقہ ہے تو ناحق طریقے سے بھی جو قتل کر رہا ہے، پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو کوئی تعویل پیش کرے گا یا بغیر تعویل کے۔ اگر تعویل پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ تعویل غلط ہو لیکن تعویل پیش تو کر رہا ہے نا، تعویل پیش کر رہا ہے اگرچہ وہ غلط ہو، تب بھی ہم اس کو فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کافر، کیونکہ تعویل پیش کر رہا ہے۔ اور اگر وہ تعویل نہیں ہے اور ناحق بھی ہے تو پھر ہم ایسے شخص کو کہیں گے، ایسے شخص جو ہے خود کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کافر ہو جاتا ہے، جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے گا۔ تو ہماری رائے اس کے بارے میں وہی ہے جو صاحب شامی نے بیان کی ہے، تو حضرت اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ اچھا چلیں دیکھیں جواب۔ الجواب الحکم عندنا فیہم، ان کے بارے میں ہمارے نزدیک حکم یہ ہے، ما قال صاحب الدر المختار، جو کہ صاحب در مختار نے کہا ہے، وخوارجہم قوم، خوارج ایک قوم ہے، لہم منعۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک جماعت ہے، شوکت ہے، ٹھیک ہے۔ خرجوا علیہ، وہ نکل پڑے مسلمانوں کے خلاف، امام کے خلاف نکل پڑے، بتاویل، ایک تعویل کے ساتھ، توجب قتالہ، کہ واجب کرتا تھا ان کا قتل کرنا، بتاویل، اس تعویل کے ساتھ، یستحلون دماؤنا، وہ حلال سمجھتے تھے ہمارے خون، ہمارے اموال کو لینا، اور ویسبون نساءنا، اور ہماری عورتوں کو قیدی بنانا، ٹھیک ہے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ کہا، الی ان قال، صاحب در مختار کی عبارت یہ پوری، آگے پھر کیا کہا؟ وہ حکم، پہلے تو ان کا بتایا کہ وہ لوگ کون تھے، خوارج کون تھے، اب ان کا حکم بیان کر رہا ہے۔ حکم ان کا یہ ہے، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاة، ان خارجوں کا حکم بغات والا ہے۔ ثم قال، پھر کہا، وَإِنَّمَا لَمْ نُكَفِّرُهُمْ، ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، لِكَوْنِهِ عَنْ تَعْوِيلٍ، اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویل، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا، اگرچہ وہ تعویل کیا ہے؟ باطل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا یہ ساری بات کس نے کی ہے؟ صاحب در مختار، کس نے بیان کی بھائی؟ یہ تو محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تھوڑی بات کی ہے، یہ تو کس کے بارے میں بیان کی اس نے؟ خارجیوں کے بارے میں۔ خارجیوں کے بارے میں پوچھا کہ خارجی کون ہوتے ہیں؟ کہا خارجی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے، ان کی عورتوں کو قیدی بناتے تھے، اس طریقے سے یہ وہ۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ کہا ان کا حکم اہل بغات والا حکم ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ کیا ہم ان کو کافر لم نکفر، ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قتل کرنے کو جو جائز سمجھتے تھے وہ تعویل کے ساتھ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے نا یہ فاسق ہے، ہمارا امام جو ہے نا یہ قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ اس طریقے سے انہوں نے یہ تعویل وہ کی بھی، اگرچہ وہ تعویل کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی عبارت کے ماتحت امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ انہی کا حکم بیان کرتے ہوئے مثال بیان کی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں وہ خارجیوں میں سے ایک جماعت نکل گئی، کون کی؟ بھی محمد بن عبد الوہاب کی۔ کس کی نکل گئی؟ مثال کے طور پر اس نے بیان کر دی، جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر کون سی نکل گئی بھی؟ اب دیکھیں، اب بات یہاں پر بھی آپ سمجھ لینا۔ اچھا کہاں گئی؟ وقال الشامی فی حاشیتہ، وقال شامی فی حاشیتہ، علامہ شامی نے اس کا حاشیے کے اندر کہا،
کما وقع فی زماننا، جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر یہ بات واقع ہو چکی ہے، فی اتباع عبد الوہاب کی متبعین کے اندر یہی بات ان کے حق میں کیا ہو چکی ہے بھائی، واقع ہو چکی ہے۔ الذین خرجوا، جو کہ نکلے تھے من النجد، کہاں سے؟ نجد سے، وتغلبوا علی الحرمین، اور انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا کس پر؟ حرمین کے اوپر۔ وکانوا ینتحلون، اور وہ لوگ منسوب کرتے تھے مذہب حنابلہ کو، کیا؟ مذہب حنابلہ کی طرف اپنا آپ کو کیا کرتے تھے بھائی؟ منسوب کرتے تھے، اپنا مذہب وہی بتاتے تھے حنابلہ والا۔ لیکن اعتقدوا، ان کا عقیدہ یہ تھا، انہم ہم المسلمون، صرف وہی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن مَنْ خَالَفَ، اور جو شخص ان کے عقیدے کے خلاف کرے گا وہ مشرک ہے، اور مباح سمجھتے تھے بذالک، اسی وجہ سے قتل اہل سنت، اہل سنت کے قتل کو، وقتل علماء، اور ان کے علماء کو قتل کو، حتیٰ یہاں تک کہ کسر اللہ شوکتہم، اللہ نے ان کی اس شوکت کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ علامہ شامی نے یہ بات لکھ دی۔ اب حالانکہ اگر آپ توجہ کرو گے علامہ شامی کی جو عبارت ہے، اس میں علامہ شامی کیا کہہ رہا ہے؟ کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب، کس کی بھائی؟ عبد الوہاب کی، محمد بن عبد الوہاب نہیں کہا اس نے۔ حالانکہ عبد الوہاب، علامہ شامی کو یہی پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ یہ کون ہے، کہ محمد بن عبد الوہاب ہے یا عبد الوہاب تھا، سمجھ گئے بات کو؟ علامہ شامی نے سنا، دور سے سنا، مصر میں رہتے تھے علامہ شامی، دور سے سنا مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ وہابیوں نے کیا تھا۔ وہابی کون ہے؟ عبد الوہاب، اچھا عبد الوہاب کو ماننے والے وہابی ہوں گے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے وہابی کیسے ہوئیں گے؟ اس کا نام تو محمد ہے، اس کا نام تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا بھائی؟ اس کی طرف محمدی ہونا چاہیے تھا۔ اب علامہ شامی نے بھی یہی سوچا کہ وہابی جو ہیں گے وہ عبد الوہاب کو ماننے والوں کو کہتے ہیں، اس وجہ سے علامہ شامی نے نام کیا لکھ دیا؟ اب علامہ شامی جیسے بندے کو، اب یہ تاریخ کی بات ہے، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے کہ غلطی کیسے ہو گئی، علامہ شامی اتنا بڑا عالم ہے گا کیسے غلطی ہو گئی؟ بھائی غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ علامہ شامی نے کسی سے سنا، بھائی آپ حج پہ گئے تھے بتاؤ کچھ، اس نے بتا دی کچھ آ کر کہ بھائی وہابیوں نے، وہابی کون تھے؟ انہوں نے سوچا عبد الوہاب شخص تھا، حالانکہ عبد الوہاب جو تھا اس کا انتقال 1156 میں ہو چکا ہے۔ عبد الوہاب کا انتقال کب ہوا؟ 1156 کے اندر، سمجھ رہے ہو؟ عبد الوہاب کا انتقال کب ہوا؟ 1156۔ اور علامہ شامی جو ہے اپنی جو فتاوی شامی کے اوپر جو اس کا در مختار کے اوپر اس کا حاشیہ ہے، اگر آپ توجہ اگر اس میں وہ کریں گے تو وہ حاشیہ بھی اس نے 1200 تقریباً 1240 25 کے بعد تقریباً اس کو لکھا ہے۔ یہ اتنا بات کا بندہ ہے، صحیح ہے۔ فی زماننا جو اس نے کہا، ہاں حاشیہ اس نے اس وقت لکھا ہے، پیدا علامہ شامی جو ہے اسی زمانے میں ہوا جب محمد بن عبد الوہاب کا انتقال ہوا، تو اس نے جو بات سنی اس نے اس طریقے سے لکھ دی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھو علامہ شامی جیسا بندہ بھی دھوکہ کھا گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب ہے یا عبد الوہاب ہے، تحریک کس کی چلی تھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب اس زمانے کے اندر رہنے والا بندے کو اتنا اشتباہ ہو سکتا ہے تو علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ تو 100 سال کے بعد آ رہے ہیں، انہوں نے جیسا سنا تھا حضرت نے ویسے وہ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ بہرحال اوپر سے کیا شروع ہوئی تھی بات؟ الحکم عندنا فیہم، ان کے بارے میں ہمارے نزدیک حکم ہوئے ہے ما قالا، جو صاحب در مختار نے کہا۔ پھر علامہ شامی کی رائے بھی پیش کر دی، یعنی کیا حکم آیا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب ثم اقول، اب کون کہہ رہا ہے بھائی؟ مولا خلیل احمد سہارنپوری اپنی جواب بتا رہے ہیں، ہم نے ان کی عبارت نقل کر دی۔ اب ثم اقول، میں یہ کہتا ہوں، ثم اقول، میں یہ کہتا ہوں، لیسا ہوا ولا احد من اتباعہ و شیعتہ من مشائخنا فی سلسلۃ من سلاسل العلم من الفقہ والحدیث والتفسیر والتصوف۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، علمی تعلق کسی قسم کا نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اکابر میں سے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ نہ کوئی علمی سلسلہ ہے،
کہ علم حدیث کی سند میں یہ اس میں آتا ہو محمد بن عبد الوہاب، یا علم تفسیر کی سند میں آتا ہو، یا علم تصوف میں آتا ہو، یا جو ہے علم فقہ کے اندر آتا ہو، علم جو سلاسل ہے فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف وغیرہ، اس کے اندر ہمارا اس کے ساتھ شاگرد یا استاد والا معاملہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، ہمارے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ثم اقول، پھر میں یہ کہتا ہوں، لیسا ہوا ولا احد، نہ وہ خود محمد بن عبد الوہاب، نہ اس کی اتباع کرنے والوں میں سے کوئی بھی شخص، اور وشیعتہ، اور اس کی جماعت میں سے جو ہمارے مشائخ میں کوئی بھی ہمارے یعنی علمی سلاسل میں سے اس سلسلے کے اندر، یعنی فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، تصوف، اس سلسلے کے اندر کوئی بھی شخص شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات، یہ ذہن صاف کر لینا۔ اب دوسری بات، تم کیا کہتے ہو محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں؟ اب چونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے، پہلے تو ہم نے وہ صاحب در مختار کی عبارت نقل کی تھی، اب ہم اسی عبارت کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہم یہ پوچھیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب مسلمانوں کے خون کو، ان کو قتل کرنے کو حلال کیوں سمجھتا تھا؟ جائز طریقہ، حق طریقے سے یا ناحق طریقے سے؟ اگر حق طریقے سے تھا، یعنی قصاصاً قتل کر رہا تھا، یا ان کو دیکھا کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، زنا میں ہے، اس وجہ سے قتل کر رہا تھا، تو پھر تو وہ اسلام میں ایسے شخص کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اگر ناحق طریقے سے تھا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو تعویل پیش کر رہا ہوگا، اگرچہ وہ تعویل کیا ہے بھی باطل ہے، تو باطل تعویل کی وجہ سے ہم پھر بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے، فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے کوئی تعویل نہیں تو اس کے پاس، بس ایسے مسلمانوں کو قتل کرو اور اس کا حلال ہے قتل کرنا، تو ایسا شخص پھر جو ہے کیا ہوگا بھی، ہمارے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، رہا مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا اور ان کے مال کو چھیننا اور ان کی عزتوں سے کھیلنا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ بِغَيْرِ حَقٍ، اگر تھا یہ بغیر کسی حق شریعت کے، او بحق یا حق کے شریعت کے ساتھ، فَإِن كَانَ بِغَيْرِ حَقٍ، اگر تھا یہ بغیر حق کے، فَإِمَّا أَن يَكُونَ مِن غَيْرِ تَأْوِيلٍ، اگر ہوگا یہ بغیر تعویل کے، فَكُفْرٌ، تو یہ قتل کرنا اس کا حلال سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وخروج عن الاسلام، اور اسلام سے نکل جانا ہے۔ وان کان بتاویل، اور اگر ہو یہ تعویل کے ساتھ، لیکن وہ تعویل ایسی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر اس تعویل کی، ففسق، تو یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ واما ان کان بحق، اگر ہے وہ حق کے ساتھ قتل کرنا، فجائز، تو یہ قتل کرنا جائز ہے، بلکہ بعض دفعہ واجب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہے بھائی، قصاصاً قتل کرنا واجب بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ۔ وَأَمَّا تَكْفِيرُ سَلَف، اچھا تو بہرحال ہم نے اپنا یہ بیان کر دیا کہ یہ تو ہم نے اسی کچھ، اب وہ ان کی وہ ہے کہ وہ کیسے سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، کس طریقے سے وہ ان کو اوپر ہے، اور ہمارا نزدیک اس کا حکم یہ ہے، لا لم نکفرہم، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ رہ گیا یہ کہ وہ سلف کو گالیاں بکتا ہے، آپ لوگ کیا بھائی، بات یہ ہے سلف کو گالیاں بکنا، سلف کو برا بلا کہنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ تو رفضیت ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیخین کو گالیاں بکتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تو یہ رافضیت کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کیا جی، وَأَمَّا تَكْفِيرُ سَلَف، مسلمانوں میں سے سلف کی تکفیر کرنا، فحاشا، اللہ کی پناہ، ان نکفر احدا منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کی تکفیر کریں، بل ہوا عندنا، بلکہ وہ تو ہمارے نزدیک رفض، یہ کام کرنا کیا ہے؟ رفض ہے، وَإِبْتِدَاءُ فِي الدِّينِ، اور دین کی عمارت کو کیا کرنا ہے؟ گرانا ہے۔ وَتَكْفِيرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ، اور اہل قبلے کی تکفیر کرنا، یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ فلا نکفرہم، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، ما لم ينکروا حکما، جب تک کہ وہ کسی حکم ضروری، یعنی ضروریات دین میں سے کسی حکم ضروری کا انکار نہ کریں۔ جب تک شریعت کا کوئی ضروری عقیدہ ہے، ختم نبوت کا جیسا عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کا انکار نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کسی کی تکفیر۔ فَإِذَا ثَبَتَ، جب ثابت ہو جائے ان کا انکار کرنا،
کسی دین کا ضروری امر کا نکفرہم، ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ تکفیر، اور ہم محتاط کرتے ہیں اور اس میں احتیاط اختیار کرتے ہیں ہم اس میں، وَهَذَا دَأْبُنَا، اور یہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہم کسی کے ایسے فوراً تکفیر نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے ضروریات دین میں سے کسی امر کا اس نے انکار کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے پھر جا کر ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم جو ہے حتی الامکان کوشش کر رہے ہوتے ہیں احتیاط والا معاملہ اختیار کیا جائے، اس کی بات کی تعویل کی جائے۔ جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں شروع میں چونکہ وہ بھی بات مجمل سی کرتا تھا، ایک بات کا پہلو اس کا ایسے نکلتا تھا جیسے کہ یہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، اور دوسری بات کا اس کا پہلو نکلتا تھا کہ یہ نہیں، انکار نہیں کر رہا، اور اس وقت جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ فوراً انکار کر دیتا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے مولانا رشید احمد گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا کہ جب خود ایک آدمی کہہ رہا ہے میری مراد یہ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے مخالفین کو کہتے تھے کہ آپ اس کو پر تہمت لگا رہے ہو، نہیں اس کی بات کا مطلب یہ ہے، اس کی بات کا مطلب آپ بیان کرو گے، وہ خود بیان کرے گا۔ جو خود کہنے والا شخص وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے، اور جب ایک بات کے دو مطلب نکلتے ہوں تو جو صاحب شخصیت ہوتی ہے اس کی بات معتبر ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کھل کر اظہار کر دے کہ میرا مطلب بھی وہی ہے جو لوگ مراد لے رہے، تو پھر ہم اس پر حکم لگاتے ہیں، ورنہ ہم احتیاط کا پہلو یہ چھوڑتے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔